الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما صنع الملیک غدات بدر لنا فی المشرکین من نصیبی جڑا دین حضور لے کے آئے صلی اللہ حضرت حسان فرماتے ہیں بدر والے دن پھر کیا ہوا بما صنع الملیک غدات بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غدات کأن جمعہم حراؤن بدت ارکانو جنح الغیوبی فرماتے ہیں ہم تو 305 تھے اور بڑے دور دور تک کافروں کے جتھے ہمیں نظر آ رہے تھے تو پھر کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ حضور حالات نہیں ٹھیک فوافیناہم مننا بجمع
قوس دل غاب مردان و شیبی. فرمایا پھر اسی بڑھے بھی لے آئے میدان تے جوان بھی لے آئے. ایسا یہ نہیں کہ حضور واپس چلیے 8 تلواراں نہ اسی کی لڑیں گے, بندہ 1000 اگے کھڑے آتے کی کوئی مقابلہ بندا نہ فرماندے اسی پھر جنگل دے بپھرے ہوئے شیراں دی طرح حضور دے نال چلے. اسی رستے تے پٹیاں نہیں آپس ایک دوسرے پڑھائیں یار حالات نہیں ٹھیک, یار مر جاواں گے, یار دیکھو نا بچے بھی تے ہیں نہ امام محمد قد آزروہ علی الاعداء فی لفح الحروب. فرمایا ایک موقع تے انج نہیں ہویا, کئی موقع تے ہویا جنگ دے شعلے بھڑک رہے تے اسی بھی چھال مار دیتے. بے ایدیہم سوارم مرہفات وکل مجرب حاضل قعوبی. فرمایا ساڑھے ہتھاں میں تیز تلواراں تے سامان حرب موجود سی. تے پھر کی ہویا میدان بدر؟ فغادرنا ابا جہل سریا وعتبۃ قد ترکنا بالجبوب. فرمایا اسی ابو جہل نو بھی لمحہ پا دیتا تے عتبہ نو بھی اتھے لمحہ پا دیتا. پھر میرے آقا نے فرمایا انہاں دے پیراں وچ رسی پا کے نا بدر دے اس کنویں وچ سٹو جتھے پانی کوئی نہیں, اندھے کنویں وچ. جدو کافر سارے سٹ دیتے گئے تے حضرت حسان فرماندے پھر حضور نے کی گل فرمائی؟ ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیب الم تجدو حدیثی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب. فرمایا آج پتہ لگ گیا نے میں برحق نبی سی, آج سمجھ آئی نے. تے حضرت حسان فرماندے پھر اگو گل کی بنی؟ فما نتقو ولو نتقو. فرمایا بول نہیں سن سکتے. فما نتقو ولو نتقو لقالوا صدقت وکنت ذا رأی مصیبی. فرمایا بول نہیں سن سکتے, جے بول دے تو پھر انہاں کہہ دینا سی ہاں جی تسی سچ فرما دے سی, اللہ دے نبی سی تسی. اے اسلام ہے جیڑا بندہ حضور دی خاطر زندگی جت کڑی نہیں لوا سکیا حضور دی خاطر تے جیل وچ نہیں جان لگیا پیچھے پیچھے ہٹیا, انہیں بدر وچ حضور نال جانا سی. انہیں پیٹ ہوتے پتھر بن کے تے پھر خندق کھودن تو بعد مٹی دے ٹوکرے چاہ کے پھر انہیں حضور دی نعتاں پڑھنیاں سی. انج نہیں. میں اے اسلام ہے آج لوگ جو اسلام بیان کرنا چاہتے ہیں نا وہ اسلام یہ ہے جدے وچوں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی. میدان یرموک وچ نہ جدوں آ گئے انہاں دے پوپ بھی آ گئے, پادری بھی آ گئے, تے انہاں کتاباں سامنے چاہ کے نا تے پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. انہاں دے مولوی آ گئے, عیسائیاں دے پیر بھی آ گئے, انہاں دے مذہبی رہنما آ گئے. تے حضرت معاذ بن جبل جدوں ویکھیا نا کہ کم تے بڑا مشکل بن گیا تے پھر اس موقع تے آپ نے وجعل معاذ بن جبل کلما سمع اصوات القسیسین والرہبان. انہاں دے جدوں پیرا مولویاں دی آوازاں سنیاں کہ انجیل میں سامنے رکھ کے پڑھی جا رہا ہے تے حضرت معاذ بن جبل اے نہیں کیا بھئی حالات نہیں ٹھیک, یقولو اللہم زلزل اقدامہم. یا اللہ جو کچھ ساڑھے کو ایسی تے لے آیا, لیکن تو ویکھ رہا ساڑھے 3 لاکھ انہاں دا بندہ ہے, مذہبی انہاں دے رہنما وکھرے ابھارن والے آ گئے تے اسی 35,000 بندے ہاں. اللہم زلزل اقدامہم, یا اللہ انہاں دے قدم ڈگمگا دے, ورعب قلوبہم, یا اللہ انہاں دلاں تے روب پا دے. اے مومن دا ہتھیار ہے, ہاں اے مومن دا ہتھیار ہے. اگے آپ اللہم انزل علینا السکینہ, یا اللہ سانو اطمینان دے دے, اسی تیرے دین واسطے آئے بیٹھے, سانو اطمینان دے. والزمنا کلمۃ التقوی, تو یا اللہ ساڑھے دل میں جو اپنا خوف مزید پیدا کر دے. ہاں جی اے گل ہے. اگلی گل وحبب الینا اللقاء, یا اللہ ساڑھے وچ بزدلی کٹ دے, ہر بندے دے دل پا دے کہ میں آج رب نہ جا کے ملاقات کرنے. اور اردنا ردیا یردا مانا راضی ہونا جی, تے اس نو لے گئے باب افعال ہوتے اردا یردی اردان اردنا واردنا بالقضاء. یا اللہ جیڑا بھی تیرا فیصلہ ہوئے, فتح ہوئے یا شکست ہوئے, یا اللہ اپنے فیصلے تے سانو راضی کر دے. کیسی جملہ ہے, ایتھے چنگا چنگا لب جائے ہاں پھر تو اسلام بڑا چنگا ہے. ہاں جی جی ایک محفل ہے تو شاپر چھولے دے نہ چاولاں دے نہ لبن تے کہندے نے کوئی محفل ہوئی, سانو تو چھولے دے چاول بھی نہیں لبے. لکھا سلام ہو معاذ بن جبل تے. مولانا یہ دعا بندے نو مردے نو بھی زندہ کر دے. یہ دعا اللہ یا اللہ اپنے فیصلے تے سانو راضی کر دے. اے نہیں کہ سدا اتی اسی آنا ہے, یہ ڈے پویے تاں بھی راضی کر دے دا.
کیوں جی سوکھا ویلا آوے تاں بھی راضی کر دے جے اوکھا آوے تاں بھی راضی کر دے. اج دا مسئلہ کہندا نہ سر درد ہوئے نہ کوئی گل ہوئے نہ کوئی بات ہوئے تے سویرے تخت تے رسول اللہ دا دین ہوئے چلیا اینج تے نہیں نہ ہونا. دین تے منگدا قربانیاں. بس اسی تواڈے کول صرف ایکو گل میں کرنی 2018 وچ اسلام نو ایک پرچی دے دیو. توجہ 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 اے میں کوئی ووٹ مانگ نہیں رہا نا نا بالکل. اے تے مالکاں دی مرضی ہوے نا تواڈی پرچی قبول کر لواں. کیوں جی کیوں جی مفتی صاحب. ہاں سالبہ نے ایک زکات دے بارے گل کر دیتی پھر زکات لے کے آیا نا جدوں تے حضور نے فرمایا ہن اللہ نے مینوں منع کر دیتا تیری زکات نہیں لینی. ہاں یہ بھی گل یاد رکھنا ہے. مت کوئی سمجھے کہ اپنی مسیتاں تے خانقاہاں تے اپنے دربار بچا کے وہ سمجھ دیں کہ جناب اساں حضور دی عزت تے اپنے جناب مولوی بچ گئے تے پیر بچ گئے. نہ نہ یہ تے انہاں دی مرضی. ہن ایندا تیری کوئی گل قبول کرن بھی کہ نہ کرن تو جلیا ہے تے اسلام تے بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جنہاں مولویاں پیراں ناموس رسالت تے گل نہیں نہ کیتی تسی ویکھنا تے صحیح انہاں نہ بڑھنا کہ. ہاں جی ہاں جی کیوں جی دیوس جنت جانا جی جنہوں اپنی عزت دی غیرت نہ ہو. دیوس جنت نہیں جانا حضور دا فرمان ہے. جنہوں نبی دی عزت دی غیرت نہ ہو چھڑو جی اسی کی کر سکنے ہیں. گھر دی عزت دا تو محافظ ہے تالے بھی لوانا دروازے بھی لوانا. نبی دی عزت دی واری آوے تو کہنا جی میں کی کر سکنا. کیوں جی گھر دے دروازے کے بھی لوگ پردے لا دیں نگن والے بندے دی جاتی نہ پوے. جب حضور دی عزت دی گل آوے تے تیرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں. تو کی کر سکنا. گھر دی حفاظت واسطے تو سب کچھ کرنا تے رسول اللہ دی عزت دی واری آوے تے تو کہنا ہن رب جانے تے رب دا کم جانے. نہ نہ انج نہیں ہونا. ہاں یہ گل پکی ہے. میں وضاحت ٹی وی ایدے تے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ گھر وچ ماما بہناں بھی سن رہی ہیں لیکن گل بڑی ڈاڈی ہے جڑی میں علماء نال کیتی کر. ہاں جی ہاں یہ گل بڑی ڈاڈی جنوں حضور دی عزت دی غیرت دی گل ہوے تو جناب وہ منہ بڑھاوے اور کہے میرے کو ٹائم کوئی نہیں. تے گلاں کرنیاں صحابہ دیاں گلاں کرنیاں جناب 70 زخم لگے ہون تے صحابہ پھر بھی کہن دسو جی حضور دا کی حال ہے. 70 زخم لگے سن طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد وچ 70 زخم لگے ہوئے سن. ہاں جی سر بھی پھٹ گئے سی حضور دا دفاع کردیاں تے بازو بھی شل ہو گیا. حضرت قیس بن عازم کہتے ہیں رأیت ید طلحہ بن عبید اللہ میں طلحہ بن عبید اللہ دا تابعین کہتے ہیں میں طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھ ویکھیا شلا جڑا بالکل اڑ گئے سی انج لٹکدا پیا سی انج تے کی ہویا وقع بہن نبی یوم احد فرمایا ہاتھ ایسی جنہ میدان احد وچ اپنے نبی دا دفاع کیتا سی. کہنے میں ہاتھ بھی ویکھیا بعد صحابہ ہاتھ بھی زیارت کردے ہوندے سن کہ وہ کیڑا ہاتھ ہے یارا جڑا حضور تے قربان ہویا. تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے دوویں سامنے والے دند ٹوٹ گئے حضور دا دفاع کردیاں دند نکل گئے تے خون جاری. تے صحابہ گل سنو اسی ایویں تھوڑی ویل چیئر تے جڑے ٹنگاں والے کام نہ کیتا تے مالکاں دی مرضی سی نا انہاں ویل چیئر کول کام لے لیا. ہن ٹنگاں والے کہندے جی او میں 2 میل دور ہونا بلکہ ہن تے شہراں وچ میں مرید کے پہنچا تے کاموں کے والے نعرے لانے شروع کر دیندے. او کہندے مول خادم آ رہا. مینوں ہن ویکھ کے لوگ میلا حساب نال لبیک دے نعرے کیوں لاندے مولوی کئی سڑ دین کہن جی اودوں ویکھ کے نعرے لگ دین. میں کہ تو پھر ہتھ کڑی لوانی سی نہ چلیا کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں مولوی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. یہ بعض دفعہ نا میں گل اس واسطے نہیں کر رہا بعض دفعہ گل کرنی پوندی. آج ایک قیس بن حازمی کہندے ہیں سمیت سعد بن ابی وقاص فرمایا میں سعد بن ابی وقاص کو سنیا یقول آپ فرما رہے سد انی لاول رجل احراق دمن فی سبیل اللہ. فرمایا میں صحابہ وچ سب تو پہلا صحابی ہیں جنہیں اسلام دی خاطر پہلا بندہ ماریا. بعض دفعہ گل کرنی پوندی. وانی لاول رجل رما بسہم فی سبیل اللہ. تے فرمایا سب صحابہ وچ سب تو پہلا میں بندہ کہ جنہیں اسلام دی خاطر تیر چلایا. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي اغزو فی العصابۃ من اصحاب محمد ما ناکل الا ورق الشجر والحبلۃ. فرمایا میں صحابہ رسول اللہ جہاد کیتا اس حالت جہاد کیتا کہ پتے اسی کھادے والحبلۃ مانا ککراں دے اسی جناب او پھڑیاں کھادیاں حتی تقرحت اشداقنا ساڈے اے واچھاں پھٹ گئیاں حتی انا حدنا لیدو کما تدو شات والبعیر.
تے اسی اے پتے کھا کھا کے ایویں پیشاب کردے سی جویں بکریاں تے اونٹ پیشاب کردے انج اسی پیشاب کیتا تے واصبحت بنو اسد يعذرونني في الدين تے بنو اسد والے مینوں کہندے نے کہ میں نماز نہیں صحیح پڑھاندا کیوں جی لقد خبت اذا وضل عملی فرمایا میں اس حالت وچ اسلام دا کام کیتا تے اج بنو اسد کہندے نے يعذرونني في الدين یہ شکایت لائی سی مکے والے حضرت عمر کو اے گورنر سن سعد ابن ابی وقاص تے انہاں کہا جی یہ نماز صحیح نہیں پڑھاندے تے سعد ابن ابی وقاص پھر اپنے تو باہر آ گئے فرمایا یار اسی تو اس ویلے دین دے کم کیتے جدوں پتے کھائے دے تے تاں تے اج مینوں لوگ عام بندے مینوں دین سکھانا چاہندے فرمایا پھر تے سعد برباد ہو گیا جے نہ مینوں دین سکھانا ہے تے میں بھی یہی گل کر رہا بعض دفعہ گل کرنی پوندی اج چوں چوں کرن دا کی مطلب ہویا مولوی خادم دنیا دے پتہ نہیں کوئی آندا ہے تے کی بج دین کوئی بگل بج دین کوئی جناب فلانے بج دین کوئی پولیس والے نس پاؤندے افسر آ گیا کوئی جناب انج ہویا کوئی فلان ہویا کسی نو کتے پہ جاندے تے میری پہچان کی ہوئی میلاد دے حساب نال لوگ لبیک دے نعرے کیوں لاندے توجہ ہاں جی میری پہچان تے بن گئی اس تو بڑا اس کتے دا کوئی انعام ہو سکنا اس کتے دا سب تو بڑا انعام ہے کائنات وچ جتھے جناب دنیا وچ کو لبیک دا نعرہ لگدا او کہندے مولوی خادم گل وچ ہو رہے میں کہ لوانے سن ہتھ کڑیاں اس ویلے تو اپنے ہتھ کڑیاں بچائیاں جیلاں وچ نہیں گئے دھروکے نہیں گئے پتر میں نے دتے اسی تے پتر بھی دتے ہاں جی میرے پتر نو انہاں کٹ کٹ کے دھوں کڈیا مرن دے قریب پہنچے اودی جان چھوڑی انہوں کہندے سن دس ہوئے تیرا پیو پیسے کتھوں لیندا انہوں کہا انہوں رب دیندا انہوں کہا سانو تے نہیں دیندا انہوں کہا تہاڈے بوتھے کیوں جی انہوں لٹا کے بوٹا سمیت ہوتے ہوتے کدنے رہے وہ کہتے دس ہوئے تیرا پیو پیسے کتھوں لیندا انہوں کہا انہوں رب دیندا یار کتھوں لیندا انہوں کہا تہاڈا منہ میں وہ کہنے لگے تو پیو آمن گلاں کرنا انہوں کہا پتر جو ہوندا تے گلاں تے جیاں ہی کرنی کیوں جی وہ مرن دے قریب پہنچے اودی جان چھوڑی تے میں تو خوش ہاں میرا پتر مر جاندا میں انہوں کہا تو مر جاندا بڑا مزہ آنا سی کہنے لگے جی کنجے میں آکے یار تاریخ وچ لکھیا جانا سی مولوی خادم حضور دی عزت تے گل کردا سی انہوں تے نہ مار سکے او پتر مار دیتا میں تواڈے سامنے خوش ہو رہا کہ ناراض ہو رہا میں اپنے پتر نو انج گل کی واقعی میں دو ہی پتر سن میں ڈی چوکو بھی لے گئے ہوئے لوکاں دے پتر نہیں سی خالی لے کے گیا دو ہی سن ایک تے جان جو بھی کوئی نہیں سی 15 سال کیڑی عمر ہوندی عمر میں تو پوچھا ہی نہیں 4 دن مر گیا کہ زندہ میں یہ نہیں کہتا سی بھائی پیچھے روٹی جگہ چھپا کے انہوں کھوانا میں مرے حضور دے نا تے سانو کوئی ایویں پال لینے کہ پال کے کرنے نہ سی جناب بالکل ایویں نہیں لوگ لبیک دے نعرے لاندے اے نہیں کہ میں پتر باہر پڑھن بھیجن پڑھن واسطے تے یورپ دے ویزے لوا کے پتر اوتھے بھیج دیتے تے ایتھے لوگ لبیک لبیک میں بھی حاضر ہاں نہ میں بھی حاضر ہاں تے میرے پتر بھی حاضر ہیں ہاں جی بالکل یہ پکی گل ہے ہاں جی مر جان آج مر جان کل مر جان جنہاں دے مر جان کی ہوندا ہے کچھ بھی نہیں ہوندا کم از کم اتنا تو ہوئے گا نا حضور تہاڈے تے قربان کر دیتے ہاں جی کدی پریشانیاں نہیں ہیں ہاں جی بالکل اے گل ہے جڑی لوگ ویکھ کے لبیک دے نعرے لاندے اے نوجوان کھڑے ہو گئے انہاں دے سینے پھڑ دین گل وچ اور بن گئی میں کہندا نا گل وچ اور بن گئی ہن ہاں جی پکی بات ہے گل وچ اور بن گئی غازی تنویر تقریر کی تھی 29 جنوری نو کراچی نشتر پارک کے انہوں 1 مہینے دی انگریزاں سزا دے دیتی او دا جناب قرآن بھی کھس لیا جناب کتاباں بھی کھس لیاں قلم بھی کھس لیا کاغذ بھی کھس انہوں قید تنہائی دے دیتی دسو یار 27 سال ساڑھے منڈے نو قید سنائی ساڑھا منڈا نہیں چیخیا ساڑھی ایک تقریر بھی انگریز برداشت نہ کر سکے ساڑھے منڈے دی ایک تقریر نہیں برداشت کر سکے وہ کہندے نے اوئے تو تقریر ہوتے کیتی کیوں میں انہوں نے کہا میری مرضی میں کیتی تو آنڈے ڈھڈے جائیں درد ہویا وہ ساڑھے منڈے دی ایک تقریر برداشت نہ کر سکے ساڑھا منڈا 27 سال سن کے پھر ہسدا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اے گل کیوں جی گل میں جی گل میں کر دو تسی ایویں اپنی لقمے دیتے تو میں جی گل میں کر رہا ہاں تسی گل میں تقریر میں کر رہا تسی سنو میری گل توجہ تسی میں کوئی سیاسی گل کر رہا یہ گلاں تے ہونیاں چلیا ہاں جس نو تقریر میری نہیں نا تو تسی تو مولانا ہو نا کئی بندیاں نو بیچارے نو میں تے ووٹ لین بھی آیا بالکل انشاءاللہ لواں نہیں تسی کی لینے میں لین آیا ہاں جی اسی بس ایکو گل ہے پرچی اسلام نو چاہیے ہن 2018 میں سانو پرچی ایک اسلام دی دے دو اسی منگنا ساڑھے کو پیسے کوئی نہیں
حرام مال اسی کوئی نہیں کمایا. ٹھیک ہے, جڑا کچھ ایسی ہو یکم اکتوبر کانفرنس تے لا چھوڑیا. کیوں جی 1 کروڑ 7 لاکھ روپیہ لگا چندے تو بغیر. ہاں جی ہاں جی اسی منگے نہیں کسی کو پیسے, پورے پاکستان لوگ منگتے ہیں 10-10 روپے دے دو. میں آکھا یار ایک بار آزمائیے تو صحیح. ہاں میں آکھا ایک بار آزماؤ تو صحیح یار, کمال ہو گئی. ایویں کہتے ہیں اتنا دیا سرکار نے, اتنا دیا, اتنی میری اوقات نہیں. تو میں آکھا چلو لاؤ تو صحیح. 1 روپیہ بھی کسی دا قرض نہیں دینا. ہاں بالکل نہیں دینا, 1 روپیہ بھی اسی کسی نہیں دینا. اجویری جوس والے نو جڑا بندہ دے کے سی نا 36,000 روپے دے پیسے, وہ 100 روپے دا گلاس ہوئے تو 36 لاکھ روپے بنتا ہے. کیوں جی جے 50 روپے دا گلاس ہوئے تو 16 لاکھ روپے بنتا. اس بندے نے آج تک اپنا نام نہیں دسیا میں کون. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سنیا تو وڈا سخی کوئی نہیں کائنات. ہاں ایویں کہ جی بھابیوں کو بڑے پیسے ہوتا. میں کسی تے لایا تو اسی چندے تو بغیر کانفرنس کر لی. بالکل پکی بات ہے, سننی ہے, لیکن گل ایک کو جگہ, ہر چارپائی تلو بوٹی نہ کھائے, منگے ایک کو جگہ. ہاں جی بالکل. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. لب وہاں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. اجے تک ایجنسیاں پریشان ہیں. یہ 1 اکتوبر دی کانفرنس ظاہر ساڑھے فونہ تے 20 ٹیپل لائیں, نہ انہیں پیسہ منگیا, نہ باہروں کوئی منگیا, نہ اندروں کوئی منگیا. یہ پیسہ آیا کدھروں؟ میں کہا گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے. لندن ایک نوجوان ہے, وہ سارے خاندان میری ہر ویل تقریرا سنتا رہتا. اس دا پورا خاندان نہ کٹھا ہو کے چاچے مامے برا کہندے نا تو مولوی دی ہر ویل تقریرا سنتا رہنا, کوئی 4-5 گھنٹے کدی 2 گھنٹے انہوں تبلیغ کر دیں سارا خاندان. اور تو مولوی دی ہر ویل تقریرا سنتا رہنا, وہ 5 گھنٹے تو بعد کہندا گل وچ ہو رہے. وہ پورا خاندان وہ پریشان ہے. وہ کہندے نا مولوی کو پوچھو کیڑی گل ہے, ساڑھی 5 گھنٹے دی تبلیغ ایک گل وچ مکا چھوڑدا, کہندا گل وچ ہو رہے. سمجھ آئی نا. ہوں ہر جگہ یہی گل کرنی, کوئی کہے نا انہوں دینے, انہوں نے کہا نہیں ہوں گل وچ ہو رہے. جی پیو کہے نا نہیں پترا ادھر ووٹ دینے, انہوں نے کہا ابو جی گل وچ ہو رہے. ہوں جی ماں کہے پترا کی ہوئی لبیک, کہنا امی جی گل وچ ہو رہے. بس اے گل تسی وچ ہور کر چھڈو, قیامت تک لوگوں نو پریشانی رہنی. وہ کیڑی گل سی؟ اور پھر قیامت نو جدوں میرے آقا تشریف لے آن گے نا, اس دن پھر جدوں تسی لبیک دا نعرہ لایا نا, تو میرے آقا فرمان کے بلاؤ لبیک والے آج گیا, او دن تانوں سمجھ آنی کیڑی گل وچ ہے سی جناب. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. لون حضرت ابو عبیدہ والی گل مولانا کہندے نے, وہ بھی سنا دو جڑی شروع تو سکی تھی, وہ بھی میں سنا. آپ دے دوویں دند جڑے ٹوٹ گئے میدان اودے. ہن گل میں اگلی کرن لگا. بندہ ویل چیئر تے بھی ہوے, کم انہاں دا کرے تے بندہ لوگاں نوں چنگا لگنا. جے ٹنگا تے ٹر رہے ہوے کام نہ کرے لوگ منہ موڑ لیندے. کیوں جی مولانا؟ ہن میں گل اودے وچ کرن لگا, اے دند سامنے والے نہ ہون تے بندہ بڑا عجیب لگنا. صحابہ کہندے نے ابو عبیدہ دے دند اے تے اتنے سونے نئے, جدو حضور خاطر دے بیٹھے اور سونے ہو گئے. عاشقان اوز خوباں خوب تر, خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال کہندا جڑے انہاں دے عاشق ہوندے نے سونے بھی ہو جاندے تے محبوب بھی ہو جاندے. گل وچ ہو رہے وے, اے دند نہ ہون تے بندے دا منہ ڈولی جے لگدا. تے بعد صحابہ جدوں بھی حضور دی یاد ستاندی سی نا, ابو عبیدہ بن جراح دے گھر جاندے سن, کہندے ذرا ہس کے تے وکھا یار. تے بلکہ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید نو حضرت عمر نے ہٹا کے سپہ سالار بڑھایا ہی انہاں نوں تاں سی, کیونکہ 3.5 لاکھ دا لشکر تے 35,000. حضرت عمر فرماندے سن جے کوئی دائیں بائیں کم ہویا شکست دا, یہ پیچھے ہٹ گئی فوج, تے ابو عبیدہ ہس پیا تے سارے پھر جمع ہو جان. ہاں جی اے تے خالی دند دینا اتنی تے یار حضور دا ذکر کرنا کوئی شرک ہو جانا بندہ.
چلو حضور نال پیار کرنا ہے انے واہ پیار صحابہ تے دند انہاں دی جگہ ہٹے ہوئے دند ویکھ کے حضور یاد کر لیندے سن تے تسی لکھاں روپے کے محفل سجانا بندہ شرک مشرک ہو جاندا نہیں گل وچ ہو رہے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور خود فخر فرماندے سن، حضور اپنی اشانہ خود بیان فرماندے سن، فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. فرمایا ساری دنیا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی. او دن جے لالچی بن کے نعرے لانے تے اج لا تانوں نہیں کہہ رہا تسی تے پھٹ رہے ہو. ہاں تواڈے سینے تے اے گل تو ٹرمپ نو بھی پریشان کر گئی. ٹرمپ بھی نشری تقریر وچ کیا انہیں کہا جناب ہم نے اسلامی انتہا پسندی ختم کرنی ہے. داعش نہیں، داعش تو انہوں خود پیدا کی تھی. اے شیر جڑے تسی اٹھ کھڑے ہو نا ٹرمپ پریشان ہو گئے. وہ کہنے لگا او یہ محمد عربی دے شیر کیڑے پاس اٹھ کھڑو تے. انہیں کہا میں کہا چوڑیا تو ساڑی انتہا پسندی ختم کرنی تو اپنا چوڑا پان کر سانو رسول اللہ دس گئے ہو کہ میرے دین دا کام کیویں اسی کرنا ہے. اور چوڑا بھی پریشان ہو کہنا ہم نے اسلامی انتہا پسندی ختم کرنی ہے. تے غازی تنویر قادری نو اتھوں دیاں ایجنسیاں نے کیا میرے نال فون تے گل کرنے. وہ کہنے لگے مولوی خادم نے کہو ایو جی تقریر نہ کیتا کرے. کہنے لگے کیوں؟ وہ کہنے لگا اسی تے محمد بن قاسم کدوں تے مار چکی سی نہ ہی نہیں سی کدی لیا. وہ کہندا پھر محمد بن قاسم آنا ساڑیاں تے نیند اڑا چھڑیاں نو. وہ کہندا پھر طارق بن زیاد آنا ہے. وہ کہنے لگا پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے. وہ کہنے لگا پھر نور الدین زنگی آنا ہے. کہندا کمال ہے اس نو روکو. وہ کہنے لگے تسی آپ روکو ساڑے آکھے تو نہیں روکدا. لاؤ جی انہیں قسم چکی کاری غازی تنویر نے. انہیں کہا میں قسم چک کے کہنا پوری دنیا میں جو تیرا صرف نہ انہوں نے لیا. سوچ سکتے ہو درد کتنے تک جا پہنچے. ہم نے ایسا دین کبھی بیان ہی نہیں کیا ہے. یوں یوں کرنے سے دین نہیں پھیلا. نہ یوں یوں کرنے سے دین نہیں پھیلا. دین ایسے پھیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ حیۃ وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون القتل کما یحب العاجم الخمر. یہ اسلام پہلا. اور میں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا خالد بن ولید کا خط ہے رستم میران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام. کیا جی مولا خط کیا ہے؟ ہم امن والے ہیں. یمن کا درس دیتا ہے اسلام. میں کہا اسلام حضور آ گیا. اسلام تو کسی نے چھوڑ دے ہی نہیں. نکلو باہر حضور آ گیا. صاحب ہمیں سمندر جا گھوڑے سوٹے سن نکلو باہر حضور آ گیا. تو مولانا ایک گل تو ویسی بھی بڑی عجیب ہے جدو حضور دا نام لیا جائے نا میں کہنا ہوں نا جی ایچ کے صرف فوج چل پوے نا کشمیر وال بغیر ہتھیار تو کشمیر دے پہاڑا بھی تھلے ہو جانا ہے. نکل جاؤ جی حضور دے غلام ہو نکل جاؤ تجھے. ہاں اے میں ایویں گل نہیں کر رہا. دریائے دجلت حضرت سعد نے کیا سی پار جانا ہے. دسو جی پانی وچ بھی کدی بندہ تخت تے مولانا بیٹھے ہوندا. صحابہ کہندے اسی دریا میں لنگے جویں بادشاہ تخت تے بیٹھے ہونے. کیوں جی پانی تھلے ہو گیا. انہیں کہا لنگ جاؤ جی اسی جنہ دا تسی نہ لیا اسی بھی جان دے لنگ جاؤ. میں اللہ دی قسم ہے چک کے گلاں کرنا ایرا تے سانو ویسے مار چھڈیا یوں کر کے حضور دی امت نو بزدل بنا کے چھڈ چھڈیا جناب. ہاں جی اے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں چیخن کہ ہے کہ جی محمد بن قاسم کہتے نہیں جلیاں ہوئی ہو. اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے. برما دیاں بچیاں چیخن ہے جی کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آنا والا کہتے نہیں بچیاں جلیاں ہوئی ہو. اب اسلام امن کا درس دیتا. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا. عافیہ صدیقی نو حضور ادا ایمان بچان واسطے دی خواب وچ تشریف لے گئے امریکہ. اودی ہمشیرہ نے خود مینوں یہ گل دسی فوزیہ صدیقی جدو سی 1 اکتوبر نو کانفرنس کران لگے نا مینار پاکستان تے میں اوتھے میدان وچ بیٹھے سی راتی انتظامات دے سلسلے ادا فون آیا. انہیں کہا تسی پہلے ہی میری ہمشیرہ دا بڑا نام لیندے ہو. تسی تے ایک واحد مولوی ہو جڑے پاکستان وچ میری ہمشیرہ دیاں گلاں کرنے. مسلمان کدیاں نہیں کدی ویچیاں. پرویز مشرف وہ بھی ویچ گیا. تے 14واں سال ہے انہوں قید ہے. 14 سال ہے 13 سال مکمل ہو گئے.
دسو جی انہاں دا رحمت ڈیوس 2 دن قید نہیں کٹ سکیا تے ساڈی کڑی 14 سال ہوئے جیل وچ بیٹھی تو پھر بھی دلیری نال بیٹھی. پھر رسول اللہ دی خواب وچ تشریف لے گئے تے عافیہ صدیقی رو پئی حضور نو ویکھ کے عرض کیتی حضور میرا امتحان نہیں مکنا تے مینوں فوزیہ صدیقی کہنے لگی پھر حضور بھی رو پے تے فرمایا تیرا امتحان نہیں نا یہ تو میری امت دا امتحان ہے انہاں تینوں چھڑانا کدوں ہے. اے لبیک جڑا اے پاور پئی جا رہی نا لبیک اے کرنٹ کدھر ادھروں ہے نہ تواڈے واسطے چ نہ میرے واسطے چ. اے ہن مفتی فیاض سعیدی صاحب عمرہ کر کے آئے میں انہاں کول پوچھا روزہ رسول تے کی صورت حال سی کہندے سن جلال ہی جلال سی. حضور خود اس ویلے چاہندے میری امت کھڑی ہوے انہیں عراق بھی دینا ہے کشمیر بھی دینا ہے بوسنیا بھی دینا ہے چیچنیا بھی دینا ہے یمن بھی دینا ہے شام بھی دینا ہے برما بھی دینا ہے. حضور خود چاہتے ہیں کہ میں تو 305 لے کر بدر میں چلا گیا تسی 1.25 ارب کی کر دے پھر دے تسی ڈرتے رہنا ہے ساری زندگی. موت تواڈے سامنے نہیں آنی. موت اسی جی ڈی چوک نہیں بیٹھے جی موت آئی سانو ویکھ کے کیڑا دنیا دا ارب اسی جڑا انہیں استعمال نہیں کیتا. موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ساڈے منڈیاں نے قمیضاں لا دتیاں انہیں کہا تن وی نبی دا من وی نبی دا. موت آئی جی سامنے موت اسی کہندے سی اگے آؤ کہندی نہیں میں سمجھ گئی ہوں محمد عربی دے غلام بیٹھے. ایک گل وچ اور میں نہیں کہندا میرے آقا خود چاہندے میری امت کھڑی ہوے. او سید عرفان شاہ نانگا مست و بابا او میں جدو اس جمعے تو پچھلا جمعہ بھی او میرے پیچھے نہ پڑیا او یہی گل کردے کہندے حضور خود چاہندے میری امت لبیک دا اس ویلے نعرہ لائے. ہاں جی یہ نعرہ لگ بھی گیا سمندر بھی لگ گیا مدینہ پاک بھی لگ گیا یمن بھی لگ گیا شام بھی لگ گیا عراق بھی لگ گیا تے ہن پاکستان 2018 میں ایک پرچی چاہیے اسلام نہ اسی بندے مارنے اسلام بندے نہیں مارتا بلکہ فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا جڑا دروازہ بند کر دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں. کیوں جی جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں. جڑا حرم میں چلا جائے گا انہوں بھی معاف کر دیں. جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا وہ بھی معاف کر دیں. حکیم بن نظام دے گھر جائے گا. ہاں جی اس دن پھر کیڑے کیڑے مجرم سن جڑے نہیں کھڑے. فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. کیوں جی سعد بن عبادہ نعرہ لایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں آج کعبے بھی بندے بڑھ دیں گے. اے نعرہ جدو آپ نے لایا ارتجت آل مکہ تا. مولانا میں اس تقریر دا قائل ہے ہمیں جملے 2 ہی ہون اگلے دا دھوں دا نکلے 1.5 گھنٹے تو بعد پتہ ہی نہیں حضرت ہلن کے ککڑ. میں ایسی تقریر دا کوئی نہیں قائل میں ایک کو تقریر دا قائل ہاں. ہاں جی گل ہوئے تو دھوں دا نکلے. حضرت صاحب بن عبادہ ایک کو جملہ کیا پورا مکہ ہل اٹھیا. اسلام یہ ہے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ میں خود بوز دل ہوں تو چونکہ مجھ سے اسلام کی ترجمانی ہو نہیں سکتی. 2 دن BBC والے پہلے میرے کو آئے انٹرویو لین وہ اخبار نمائندہ کہنے لگا ٹی وی والا وہ کہنے لگا زندگی پہلا تو مولوی ہیں جدے کو میرے کو سوال مک گئے میں پوچھ ہی نہیں سکتا میں تو گلاں ہی ہو جیاں کر چھڑیاں. میں آکھا جنیا تو جنا ٹکرا ہی پہلی باری. ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ. توجہ بس ہو گئی ہوتی. میں کہا پوچھ کی پوچھنا تو میں پوچھو میں کہا وڈے انسانیت میں انہوں ایک کو سوال کیتا میں کہا دس ہوئے ملالہ کیڑا کام کیتا تسی نے اقوام متحدہ جو بھی خطاب کروایا تے برما دیاں اور چیخ دیاں بچیاں کیڑا جرم کر بیٹھیاں تسی انہوں نے روٹی بھی نہ دیتی. کون سی انسانیت کی میں نے کہا بات کرتے ہو. وہ ہل گیا پھر انہوں نے کہا یہ تو سارا کچھ جاننا. میں کہا ملالہ کیڑا میں کہا ملالہ نو تسی تاں عزت دیتی انہیں گستاخ رسول دی حمایت کی تھی. سلمان رشدی نہ کھڑ کے انہیں تصویر بنوائی انہوں نے کہا لے بچیے کی لینے تے برما دیا مسلمانوں نو روٹی بھی نہ ملی کپڑے بھی نہ ملے لیکن کلمہ نبی دے نال زندہ رہیاں. انہوں نے کہا ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. میں کہا تسی سانو میں کہا 74 جنگاں وچ رسول اللہ دی ظاہری حیات وچ لڑیاں گئیاں 2600 بندے جنہاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے باقی کافر. میں کہا تسی جنگ عظیم وچ کتنے کروڑ بندے مارے تسی ساڑھے نہ گل کر دیو. وہ انجن ہلدے سن. میں کہا کسی اور نو جا کے پٹو پاؤ. ہاں
میں کہا جدو صلاح الدین ایوبی گیا بیت المقدس فتح کر دیا کتنے بندے مارے؟ صلاح الدین ایوبی بھی ویکھ رہے سی، سارے ویکھ رہے سن، عیسائی کھچرا ہوتے سونے چاندی لد کے جا رہے سن۔ صلاح الدین ایوبی کیا منہ ادھر کر لو، اسی سونے چاندیاں واسطے بیت المقدس تھوڑا آزاد کروایا سی، انہاں لالچیاں نو لے جان دیو۔ میں کہا جدو تسی آئے ہو بیت المقدس جان دو تسا کی کیتا؟ گھوڑے دیا جناب گوڑے تک گھوڑے دے خون ڈب گئے سن گھوڑے، تسا مسلمانوں دے اتنا خون، میں کہا تسی سارے نال گلاں کر دیو؟ او جناب چون چرا پس پوس ہو گئی انہاں دی۔ میں کہا تانوں کسی اور مولوی کول اگر مگر والا یہود و نصارا دا پیسے کھان والا اے محمد عربی دے در دے ٹکڑے کھان والا اے جاندا دین کیویں، امن کس کو کہتے ہیں، جنگ کس کو کہتے ہیں، غیرت کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بس ہو گئی۔ ہاں جی میں کہا جی بس انہاں بند کر دیتا، انہوں نے کہا ساڈے کو سوال ہی کوئی نہیں، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ اسلام، میں نے کہا گل کرو، اسلام اسلام ہے، بس گل ختم، حضور آ گئے، اسی تو کو معذرت کھانا اسلام انج نہیں ہونا، گل کرو۔ میں کہا ٹرمپ نہ بھی مینوں بٹھاؤ، میں دس دیاں گا نو اسلام کینوں کہندے، میں کہا لے چلو کافراں دے سامنے، مینوں برطانیہ لے چلو، میں ملکہ کول ایک کو سوال کرنا ہے، تیری بے ادبی کوئی کرے تو دی سزا ہے، تو جاندی ہے کہ مسلماناں دے نبی دے بارے کوئی گل کرے پھر دی سزا کیویں؟ میں یہ مقابلہ نہیں کیتا بھائی تیری سزا تے حضور دی نہیں، میں انہوں کہا بس اتنا میں وہ سوال پوچھنا ہے کہ تو چوڑیے کون ہے، تیری بے ادبی دی سزا ہے تو جنت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اے ہن عمران گیا سپریم کورٹ تے سپریم کورٹ دے ججاں نے پہلے وارننگ دیتی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ عدالت ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے جن کا کلمہ پڑھا ہے؟ اپنی عزت تمہیں اتنا خیال ہے کہ عمران کو یہ کہا کہ یہاں نعرے نہیں لگنے چاہیے، یہ سپریم کورٹ ہے، اور تمہیں پتہ ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ اے گلاں جڑیاں کرن والی، ہاں جی یوں کرن نال دین تھوڑا پہلو۔ میں انہوں نے کہا گل پوچھو کی پوچھنا جی بات کی پوچھنا چاہتا پوچھنا ہی، میں کہا تسی کسی اور مولوی دیڑے ہو، کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے نبی دی عزت ہوتے گلاں نہیں ہوندیاں۔ ہاں پکی بات، ہاں جی کیوں جی میں تے حج عمرے چھوڑی پھردا، ہاں جی میں تے حج عمرے نہیں میں جاندا، میں کہا سی مالکا دا پہرا دینا، ہاں جی سانو کوئی اس گل تے کدی تعجب ہی نہیں ہویا۔ میں جدو کہنا نا کتا پاک رسول تے بہت سارے مجمع انج ہوندا ہے، میں کہا جلیو یہ تے میں کہنا نا میں کتا، مالکاں دی طرفوں تے آواز نہیں آئی واقعی تو کتا، یہ تو میں اپنے دعوے کر رہا، میں واللہ تو انہوں صحیح گل کر رہا، یہ تو انہوں دی مرضی نا میں کتا قبول کرن، ورنہ ہوتے کوئی کمی تے کوئی نہیں۔ ہاں بس اے گل یاد رکھنا ہے، مت کوئی مجھے میں کہوں اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں میں قیامت تک جتنے کتے آنے نا در رسول دے، اعلیٰ حضرت کہندے ہیں بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا، اعلیٰ حضرت کہندے ہیں سب تو قیامت تک جتنے حضور دے در دے کتے آنے میں سب تو کم تر کتا، تو مولی خادم تو اعلیٰ حضرت کے در کا بھی کتا نہیں بن سکتا۔ اس واسطے اس بات نو سمجھو وہ کتنا نازک دربار ہے، اس مسئلے دی اساسیت نو تسی تے سمجھ گئے، اینجی حضور نال پیار کرنا ہے تے 2014 میں جناب پرچی پکڑ کے تے لبیک دے نعرے لاندیاں تے نالے روندے آنا ہے، یا رسول اللہ جان نہیں دے سکے، حضور 70 تیر بھی نہ مروا سکے، حضور اپنے جسم تے تیر کھا کے فزت برب الکعبہ بھی نہ کہہ سکے، حضور مال بھی نہ دیتے، حضور پتر بھی نہ دیتے، لیکن ایک پرچی اسلام واسطے میں آج لے آیا۔ بس ساڑھے کو اے منشور نے اے دستور ہے، نہ اسی تو انہوں کو سڑکاں بنا دینیاں، لیکن ایک گل ضرور ہے جدو اسلام آئے گا نا تے غریب امیران دے دروازے ہوتے 10 کلو دے تھیلے واسطے دھکے نہیں کھان گے، ہاں زکات واسطے چودھریاں دے تے مولویاں دے پیراں دے ڈیریاں تے نہیں جان گے، ہاں زکات دے چیئرمین 500 روپے مہینے دا غریباں نو نہیں دے گا، ہاں ارباں پتی چیئرمین بنا دین اپنی سیاستاں واسطے، زکاتاں بھی سیاست، 500 روپے 1000 روپے ایک مہینے دا چیئرمین دیندا زکات، ایک بیوہ عورت نو 500 روپے دی تے روزانہ ہانڈی آ جاندی، اور دسو تسی غریباں دا کتنا مذاق اڑانا ہے۔ اسلام جدو آئے گا تے غریباں نو امیراں دے دروازے تے 10 کلو واسطے کھڑا نہیں کرے گا، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ غریب دے گھر آٹا نہ ہوئے تے حضرت عمر دی کانڈو تے آٹا لدوا کے غریباں دے دروازے تو لے جانا، اے اسلام۔
سارے بولو بھائی یا رسول اللہ دا نعرہ تے لاؤ نہ چلو ہاں اسلام ہے وے اسلام 60 لاکھ دے کپڑے نہیں پان دیندا حکمراناں نوں ہاں 60 لاکھ دے کپڑے نہیں پان دیندا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے 36 پیوند لگا کرتا پوا دیندا میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نوں اسلام تختوں تے لیاؤ میں اکو گل کرنا محمد عربی دا دین تختوں تے لیاؤ بس تے آنا تسی یہ مولوی خادم مڑ کے سرفنا بھی پڑھانی لیکن میں سرفنا ڈی چوک پہ کے پڑھانی بالکل ہاں تسی میں لکھ طالب علم بھی دیو گے نا تو سرف نام میں پڑھا دیا لکھ بھی یہ میں تھوڑا کہہ رہا کروڑ بھی دیو گے میں پڑھا دیا کیوں جی مولانا اینج پڑھاواں گا الحمد تو لے کے والناس تک جناب ہر بندہ کہے گا حمد یحمد حمدا و حامد و حمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن اللہ امر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنائی لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محامد و محمد والعالة منه محمد محمدان محامد و محمد محمدة محمدتان محامد و محمدة محماد محمدان محامد محمد و محمدة افل التفضيل المذكر من احمد احمدان احمدون حامد و محمد والمؤنث من حمدا حمديان حمديات حمد و حميدا وفعل التعجب منه ما احمد و احمد بي وحمد يحمد سمجھ آئی ہاں جی ایتھو لے کے کل اعوذ برب الناس تک میں پڑھا دیا ہر بچے نو یہ بھی پتا ہوئے گا الحمد سیگا کیڑا ہے یہ بھی پتا ہوئے گا الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی یہ تے زبر نہیں پڑھی جا سکتی کیوں جناب دو زبریں بھی نہیں پڑھیاں جا سکتی ہیں یہ سارا کچھ میں پڑھا دیاں گا 3 مہینے دے اندر پڑھا دیاں ہاں جی میں تو سچی گل کر جڑے 5-5 لاکھ روپے پنجاب یونیورسٹی لیندے نا عربی دے پروفیسر وہ کہندے را یرا رؤیتن فهو رائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مرئی 40 منٹ دے پیریڈ اتنا پڑھا کے 5 لاکھ روپے تنخواہ لیندے کیوں جناب اسی جناب انہاں نوں 5 روپے بھی نہیں لینے بیت المال وچوں اسی پڑھا دیں گے را یرا رؤیتن فهو رائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مرئی لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرین لا یرین لا یرین لا یرین اللہ امر من لا ترى یرا یرا ون لا ترى لا ترى لا یرا لا این پڑھا دیں گے جناب کیوں این پڑھا کے رہا اے دین ہے رسول اللہ دا چلو اے تخت تے لیاؤ ہاں جی تخت تے لیاؤ جدو تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان وچ آئے گی نا تے صدر تو لے کے چپڑاسی تک اسی فرض کر دینا ہے کم از کم انہوں عہدہ ملے گا جنہوں 40 حدیثاں زبانی یاد ہو ایسی ایو جب وزیر داخلہ نہیں بناواں گے لم یلد ولم یلد ولم یلد رحمان ملک نو لم یلد بھی نہیں پڑھنی آئی ہاں میں سچی گل تواڈے نال کر رہا ہوں اسو یار اس کو بڑا کوئی مذاق ہے دین نال جدو لم یلد یا لم یلد تینوں پڑھنی نہیں آتی تینوں کی پتہ ہے مقام رسول کیا ہے میں 40 حدیثاں سی سننی ہر بندے اس ویلے پھر اسی نمبر دیاں گے کہ جنہوں اتنا قرآن یاد ہے اتنا 20ویں سکیل تک انہوں 50 سکیل کر دیاں گے جڑا پکا حافظ ہوئے گا انہوں 50واں سکیل دے دیں کیوں جی اے میں نہیں دینا میدان ہوتے جدو صحابہ شہید ہو گئے نا 70 تو میرے آقا جس صحابی نو پہلے قبر وچ رکھ دینا تے صحابہ دے نزدیک اس سے بندے دا بڑا مقام ہونا سی کہ حضور نے ایناں نو پہلے چک کے رکھیا میرے آقا نے اوتھے ایک معیار مقرر فرمایا ایو مخزن للقرآن 70 لاشاں پئیاں حضور نے فرمایا دسو انہاں جو بڑا قاری تے عالم کیڑا ہے کیوں حضور نے معیار رکھیا فرمایا ایو مخزن للقرآن فاذا اشیر لہ جب اشارہ کیا جاتا حضور یہ صحابی سب سے بڑے عالم ہیں قرآن ہے تو حضور فیضا اشیر لہ لحد الیہ حضور انہوں نے چک کے قبر اجرا اے میں یار اسی نہیں بنایا تو 1400 سال بنے ہویا ہاں کہ حضور نے عزت کنوں دیتی جنہوں قرآن پر یاد سی
جڑا قرآن دا عالم سی حضور نے چک کے انہوں نے پہلے رکھیا، پھر انہوں نے پہلے رکھیا، پھر جڑا پہلے رکھیا، پھر اس طرح حضور نے سارے صحابہ نو اپنے ہاتھ نہ قبر وچ رکھیا، قیامت تک دس دیتا کسی دی عزت کرنی تو پھر قرآن دی وجہ تو کرنی، حضور دی وجہ تو عزت کرنی۔ یہ میں مولی خادم دا معیار نہیں، اسی تو ویسے دین چھپایا نا، میں جتنا پیٹ چلیا دین مکمل ہو گیا، دین تو اگلی بات ہے، کیوں جی؟ ہوں امریکہ بھی ایک رپورٹ شائع کی تھی، پتہ ہے وہ کہتے ہیں مسلمان 4 قسم دے، امریکہ ایک رپورٹ شائع کی تھی، اے نیٹ تو منڈے پڑھ لینا، وہ نہ کیا پہلی قسم دے وہ مسلمان ہیں جڑے مذہب نو دین سمجھ دے، انہوں سیاسی سمجھ دے اور یہ پاور نو مندے، اور کہتے ہیں دین تخت تے آنا چاہیے۔ امریکہ کہتا ہے سب تو بدترین دشمنان مسلمان ساڑے، اسی انہوں نہیں اٹھن دینا۔ ایویں تاریخ لبا کہ یا رسول اللہ تے ڈھڈے 4 بندے تھوڑی پیڑ پئی ہوئی، ہاں جی ایتھے بھی پیڑ پئی ہوئی، باہر بھی پئی ہوئی، کہتے ہیں وہ دین تخت تے لے آنا چاہتے ہیں، اسی تو کیا دین چل ہی نہیں سکتا، زمانہ بدل گیا، یہ مسجد تک ہی رہ سکتا۔ یہ بادشاہ کمال والی بات ہے، جس دن دین ہویا اس دن لگ پتے جانے، اس دن لگ پتے جانے، اس دن سلمان فارسی تے مزدور فرق نہیں ہونا۔ مدائن دے گورنر سلمان فارسی گورنر ہو کے کھڑے سن باہر تے شام مصر چو قافلہ آیا تاجران دا تے مزدور تے کھڑے سن، سارا سامان اتریا، مزدوراں نے سامان چک لیا، ایک تاجر رہ گیا تے سلمان فارسی رہ گیا، وہ تاجر پہچان بھی نہ سکیا یہ صحابی رسول مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے۔ انہوں نے کہا بابا مزدوری کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کرنی۔ انہوں نے کہا چک سامان، انہوں نے سلمان فارسی ہوتے سامان رکھا تے کہا اگے لاگو جی۔ جدو بازار پہنچے تے لوگاں کہا السلام علیکم یا امیر، وہ تاجر کہنے لگو کون ہے؟ انہوں نے کہا جدے سامان لدیا پتہ ہے کون ہے؟ یہ صحابی رسول مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے۔ جدو محمد عربی دا دین ہوئے تے مزدور تے گورنر فرق ہی نہیں ہوندا، او گورنر نہیں ہوندا جنہوں سور بھی کھاندا سی تے پھر بھی خنزیر نہ بنیا حضور۔ آج جو ممتاز قادری کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں نا، وما ارسلنا کا اللہ رحمت وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، کا یہ معنی نہیں کہ لوگ حضور کے خلاف بات کریں اور ان کو معاف کر دیا جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ خنزیر کھا کر بھی خنزیر نہ بنے، لوگ اپنی ماواں تے بہناں نال بدکاریاں کر کے بھی انہاں دی شکلاں نہ بدلیاں، لوگ ہر جرم کیتا، نہ کوئی بندر بنیا، نہ کوئی خنزیر بنیا، نہ کوئی جناب آسمان پھٹیا، نہ کوئی زمین پھٹی، نہ آسمان تو چیخاں آئیاں، نہ خون برسیا، نہ پانی آیا۔ اے ممار صلنا کہ اللہ رحمت للعالمین دا معنی ہے کہ سب حضور کی امت نے گناہ کیے لیکن کوئی بندر نہیں بنیا، کوئی خنزیر نہیں بنیا، لیکن پہلیاں امتہ ایک جرم کیتے، 2 کیتے، کوئی بندر بنیا، کوئی خنزیر بنیا، کسی تے چیخ آ گئی، کسی تے زمین پھٹ گئی، کسی تے آسمان پھٹ گیا، کسی تے جناب جوئیں برس پئیاں، پانی آ گیا۔ یہ صرف میرے آقا کی وجہ ہے کہ حضور کی امت پر عذاب نہ آیا، بس یہ ممار صلنا کہ اللہ رحمت للعالمین کا معنی ہے۔ میں جدو بی بی سی والے نو سمجھائی نا یہ گل، وہ کہنے لگے اے تہاڈا کلپ اسی ضرور چلانا ہے، ہاں اے کلپ تہاڈا ضرور چلانا ہے، ساڈا بھی اج اسی کلیئر ہویا ممار صلنا کا کیا معنی ہے۔ جرمن دے صحافی آئے پچھلے دن، انہوں نے میں ایک گل کی تھی، آسیہ مسیح دا بڑا درد لے کے پھر رہے سن، میں کہا اے گل سنو تسی ساڈے مگروں لے جاؤ، کہنے لگا کیویں؟ میں کہا فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی، کتی تے میرے آقا جدوں اتھوں گزرے تے ویکھیا کتی نے بچے دیتے ہوئے، میرے آقا نے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا، فرمایا کتی دا بچہ کسے پیر تھلے نہیں آنا چاہیے۔ میں کہا گل سمجھے؟ وہ کہنے لگا ہے۔ میں کہا اگلی گل بھی سن، میں کہا کتی دے بچے تے بچ گئے فتح مکہ والے دن، ایک انسان کعبے دے خلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہویا؟ کہنے لگا کیویں ہویا؟ میں کہا گستاخ رسول سی، تھلو کعبے دے غلاف نال چڑھ گیا، جا کے لٹک گیا۔ کعبہ تمہیں پتہ ہے غلاف بڑا مضبوط بدیا ہوندا، صحابہ نے عرض کی تھی واہ متعلقم باستار الکعبۃ، حضور ابن قتل تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، ایک طرف کعبے کی دیوار، دوسری طرف کعبے کا غلاف۔ حضور اب فرمائیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہوں کیا کتی دے بچے تے بچ گئے، ایک انسان کیوں قتل ہویا؟ وہ انگریز جرمنی دے سی، وہ رون لگ پیا، کہنے لگا یہ واقعی واقعہ ہے۔ میں کہا لکھیا، اور کہنے لگا یار سانو یہ جو دین تے آج تک کسی دسے ہی کوئی۔ میں کہا ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھو۔ وہ کہنے لگا جی بس، انہیں تو میرے کو اگلا سوال ہی نہ کیتا۔ وہ کہنے لگا میں انہوں پھر چادر دیتی بڑی سونی جی یہ جی، تو کہنے لگا میری بیوی بس دیو۔ میں کہا وہ بھی لے جا، اور کی لینا ہی۔ میں کہا پتہ ہے میں تمہیں چادر کیوں دیتی؟ میرے آقا نے فرمایا سی کہ واجیز الوفد بنحو ما کنت جیزہم، حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا اے کہے نا میں نبی دا خادم ہاں تے اس کو کوئی اجنبی ملن والا آوے تو انہوں
ذرا نہ تحفہ ضرور دے وے. وہ پھر چونکیا کہنے لگا تو میں نے تاں چادر دیتی تواڈے نبی نے فرمایا میں کہاں تاں او دی اکھاں چوں آنسو نہیں سن رک دے. کہنے لگا یار وہ جڑے دوسرے مسلمان سکالر ہیں وہ یہ گلاں کیوں نہیں دستے تواڈا انہاں نال رابطہ نہیں. میں ہس کے نا میں کیا تو ناراض نہ ہوے تو میں گل کراں. کہنے لگا کی میں کہو ساڈے نہیں ہوتا تواڈے. وہ ہس کے کہنے لگا گل ٹھیک کیتی. میں آکھا وہ تے اسلام نو دیہڑی راتی یورپ نہ ملانا چاہتے ہیں بھائی جویں یورپ چاہتا ہے اسلام نو پیچھے لا دے انہاں دے. ہاں جی چونکہ یہ وہاں ہوتا ہے تو چونکہ یہاں بھی ہوتا ہے. وہ کہنے لگا گل تو بالکل صحیح کی تھی. میں آکھا چلیا کینیڈا جا کے ممتاز قادری کے خلاف 13 گھنٹے کی تقریر ایویں ہو گئی. جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے دنیا میں دستور ہے. اسی ممتاز دا مقدمہ لڑیا. میں جدو اسی اقبال دی قبر تے گئے نا اقبال دی قبر تے حاضر ہوئے ٹائم تو ختم ہونے لگا. بس میں ایک دو گلاں ٹائم تو لمبا ہو گیا. لو جی ایک دو گلاں تہاڈی کوئی برکت ہے اس ٹائم وچ. میں ہاں کیوں جی علامہ ہاں جی علامہ تو میرے کو دا نال علامہ ٹائم لے آیا. ہاں جی یہ علامہ صاحب میرے کو دا نال ٹائم لے آئے. لو جی بس میں گل مکان لگا بالکل ختم. تہاڈا اتنی گل حضور نال انج کرنی پیار نال انج کر کے اے تہاڈی اتنی کوئی محبت ہے میں چھک کے لیا ورنہ تو میں سال کئی سال ٹائم نہیں دیندا لوگاں. تسی پتہ نہیں کیویں دا نال میرے کو ٹائم لے آئے. حضور نال پیار کرنا ہے بابا میری زندگی دا ایک مقصد ہے. حضور نال پیار انج کرنا ہے بن دیکھے تسی لبیک دے نعرے لا رہے ہو تے جدوں قبر وچ دیدار ہویا پھر کی ہونا. کیوں جناب حضرت جی اس ویلے پھر کیوں جا نعرہ لگنا ہے. جب وہ لبیک دا نعرہ لگنا ہے نا تو منکر نکیرہ بھی کہنا ہے جناب اسی سمجھ گیا نکلن دا دیو سن. پھر کتنی صدیاں سونا ہے پتہ نہیں. پھر کتنی صدیاں کسے مڑ کے پھیرا بھی پانا ہے کہ نہیں. انہاں نال وفا کرو. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کو. حضور نال پیار کرنا ہے. لو جی میں ایک حدیث پڑھ دے مولانا پڑھ دے. ہاں جی علامہ نصر اللہ صاحب پڑھ دے. لو جی او چھوڑ جا یہ تے اپنی اپنی چلے اپنی اپنی بات ہے نا اپنی اپنی مزاج دی بات ہے. اقبال کلندر لاہوری کہندا ایک جگہ وہ کہنے لگا اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. اقبال کہندا اپنے پیر مولانا روم نو کہندا دسا پیرا ایک کہندے سن گھوڑے سمندر چھوٹ دئیے صحابہ تے دوسرے 1.5 میل بھی نہ چلے. اے 10 میں نو سمجھ نہیں آئی اس گل دی. منافق 1.5 میل بھی نہ چلے صحابہ کیا حکم تو دیو گھوڑے سمندر بھی چھوٹ دیں. میں نہیں سمجھا. او اقبال کہندا بال بازاں را سوئے سلطان برد بال زاغاں را بگورستان برد. اقبال کہندا تینوں سمجھ نہیں آئی شاہین دے بھی پر ہوندے تے او 7 آسماناں نو اکھ وچ نہیں لیاندا این جی اڑدا جاندا این جی اڑدا جاندا تے پر کوے دی بھی ہوندے جڑا پیشاب ہوتے جا پیندا. کہندا یہ اپنے اپنے مزاج دی بات ہوندی. ہاں جی اے جس بندے دی کیا نا او تقریر سن دین اودی تے انہاں دا مزاج ہی ہو جا جڑے میری سنے گا او دا مزاج پھر شاہ نہیں ہوئے گا تو سنے گا. ہاں جی میں سچی گل کر رہا ہوں. غاروں میں رویا کوئی غاروں میں روئے والی کوئی تقریر سنے گا. اس شفاعت تے حضور خود ناز کیتا. فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا. حضور فرماندے ہیں جب ساری دنیا چپ ہوئے گی نا اس دن گل میں کراں. مولانا خطیب کس نو کہندے جڑی لمبی گل کرے. حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت واسطے اللہ نال لمبیاں گلاں کراں. حضور فرماندے ہیں میں اس دن گل کراں. وانا شفیع اذا حبسوا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا حضور فرمانے شفاعت میں کروں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ اے واہ واہ. اعلیٰ حضرت رویا طارق جمیل تو کہندا غاروں میں رویا مزاروں میں رویا. میں کہا ذلیلہ جدے تے حضور نے خود ناز کیتا اتھے واہ واہ ہو سکدا رویا رویا نہیں ہو سکدا. او ساڑھے بابے گل کی تھی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. کیوں جی اے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے
خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، امام احمد رضا قلم توڑ دیتا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے ہائے، حضور خود رو پین گے لیکن سانو فرمان کہ تسی نہیں رونا، دسو یار انہوں نے وفا نہیں کرنی، خود وہ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور خود رو پین گے لیکن سانو نہیں رون دے، اتنے لجپال نبی ہوون تے بندہ اگر مگر کرے انہوں نے محبت، دسو جی جس دن یار بھی نس جان گے، ماما بھی تے پیو بھی نس جان گے، حضور فرماندے تو ماما رون دے دیا لیکن اس دن ماما بھی ہٹ کہن گے پرا جا مت میرے کو کوئی نیکی نہ مانگ لوے، رسول اللہ فرمان کے میرے ہوندے تو کیوں روندا میں، کیوں جی حضور نال پیار بادشاہ کی گلاں روتے روتے رویا رویا نہ تو کوئی معنی نہیں نہ پڑتا۔ خدا نے وہ وسعت دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے تو حضور فرمائیں گے اپنے ہی جانے دو، فرشتے کھڑے ہوڑ گے نا حضور اینو ساڈے حوالے کرو، یہ بڑا بڑا مجرم ہے، میرے آقا فرمائیں گے اپنے ہی جانے دو، اپنے ہی چلو بھائی تم بھی گزرو جانے دو۔ اوہ کیا منظر ہونا ہے وہ، تو اس دن لبیک دے نعرے دا مزہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اس دن جو لالچ نہ لانا ہے آج بہتر نہیں آج لائیے، کیوں جی اس دن کہا حضور میں بھی پھنس گیا، حضور میں بھی پھنس گیا، اس دن بہتر نہیں بندہ دوروں ہی لبیک لاندہ لاندہ، حضور فرمایا یہ لبیک والے نہیں وگی جان دے، یہ لبیک والے۔ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں؟ میرے جو ایک مولوی پنڈو اٹھ کے لاہور جا کے پڑھے، وہ انچی ٹیپ لے کے پھر مسجد ممبر تے بیٹھ کے کہے حضور یہ نہیں جانتے تھے، تو وہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں؟ جنہاں کو 5-5 فٹ تو بدبو آوے۔ میں علماء اہل سنت کی گل نہیں کر رہے، اے تے حضور دیاں بلبلاں، انہاں مولوی جنہاں کو 5-5 فٹ تو بدبو آوے، انہاں مولویاں کرنا ہے حضور دے بارے کہ جو یہ نہیں جانتے تھے۔ میں تسی یہ جو مولویاں دے سن دے ہو، اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور شفاعت یہ ہے تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ کیوں جی مولانا گل تو ہے مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں؟ حضور کے بارے میں بات کریں، ساڑھی کم فلانا ملا کہہ رہے سی، میں کہا مولوی دے منہ پیشاب پا، اس مولوی کی بات کر جو کہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان چنین و چنان، بنے دو جہاں تمہارے، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، اس مولوی کی بات کر۔ توجہ، شان مصطفیٰ، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے۔ ممتاز قادری دے والد صاحب فرماندے ہیں جدو ممتاز آخری واری چلن لگا نا پھندے دی طرف، تے میں کیا پترا اور کوئی گل تے دس جا آخری واری، واہ واہ واہ، کہن لگے میں نے ممتاز کہن لگا ابا جی 5 سال گلاں ہی تے کیتیاں، اج ویکھو تہاڈا پتر جاندا کیویں، اج وہ منظر ویکھو تسی۔ کہن لگے وہ بھی ہس پیا تے میں بھی ہس پیا۔ میں کہا اقبال بڑھا پیو ہوئے تے پتر پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے تے دوویں ہس پون انج کدی ہویا؟ کہن لگا کدی نہیں ہویا، لیکن حضور دے غلام انج کر کے وکھا دیندے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور داسا ہے نا مرزائی بھرتی کیتے ممتاز نو پھندے تک لے جان واسطے، انہوں نے خفیہ کیمرے دیتے، جے ممتاز جتھے ڈگ جائے دیاں تصویراں بنانا اسی دنیا نو دساں گے، اے عاشق رسول جڑا جاندے جاندے ڈھہ پیا، لکھاں سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے، اور لکھاں سلام تیرے ہوتے ہومن، اور تو امت مسلمہ دا سر تھلے نہیں ہون دیتا، اور تو
توجہ بھائی، اب میں گل مکان لگا، یہ تے رہنا ہی رہنا ہے۔ ہاں قیامت والے دن ممتاز نو تو حضور بلا لینا ہے، تے جنہ پھانسی لائی انہاں کتے کھڑے ہونا ہے۔ آج لے ان کی پناہ۔ ممتاز تے ہن بھی انہاں دے والد صاحب مغرب تو بعد فون آیا، کہنے لگے میں جیڑی گل ہوئے تے میں ممتاز نو جا کے کرنا تے نال جواب بھی دینا۔ سمجھ آئی؟ جدو اسی ڈی چوک بیٹھے سی نا تے غازی صاحب دے والد صاحب پانی دیاں ٹینکیاں بروائیاں، غازی صاحب دا اتھے جڑا پانی بڑا میٹھا ہے آپ دے مزار ہوتے، کہندے میں پانی دیاں ٹینکیاں بروائیاں رکھیاں تے میں کہا بھائی ڈی چوک والے نوں دئیے، تو انہیں ٹینکیاں میری روک دیتیاں، میں نے بھی روک دیتا۔ کہنے لگے میں افسردہ ہو گیا، بھئی اتنے بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے، عوام بیٹھی، مجذوب بیٹھے، حافظ بیٹھے، قاری، تے سارے مر جان گے پیاسے۔ کہنے لگے میں سدھا گڈی واپس لے آ کے ممتاز دے مزار تے آیا، میں کہا پترا تو بھی چلا گیا تے جڑے تیرے نام لیندے سن وہ بھی جان لگے، اے دس کی بننا ہن؟ کہنے لگے ممتاز قادری دی قبر چ دو تلواراں باہر آئیاں، انہاں کہا ابا جی پریشان نہ ہوئے، ہنے فیصلہ ہو جانا ہے، تو چھوڑ۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ پھندے ہوتے جا کے بندہ پھندا چم لوے، میں کہا اقبال پھندا بھی کدی کسے چمیا؟ کہنے لگا کدی کہ نہیں کسے چمیا، لیکن گل وچ ہو رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ ممتاز قادری دے والد صاحب کہنے جدوں ممتاز قادری نے ایمبولینس پا کے لے آئے تھے، میں کہا روکو میں اپنا پتر ویکھاں کیوں جا دولہ بن گیا۔ اے جملہ تاریخ کسے نہیں کیا ہونا، پتر پھانسی تو واپس اتر کے آوے تے پیو کبھی دولہ بن کے آیا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز۔ دسو جی منکا کیوں نہیں ٹوٹیا ممتاز دا؟ کنے جا ہاتھ پایا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اے علماء اہل سنت سے تسی بیٹھے ہو، مشائخ بھی بیٹھے ہیں، سادات بھی بیٹھے ہیں، تسی بیٹھے ہو، سانو کوئی پاکستان دی محبت دے درس مت دے وے، ساڑھے تو وڈا محب وطن بھی کوئی نہیں۔ ہاں جی اے میں پکی گل کر رہا، ساڑھے تو وڈا محب وطن بھی کوئی نہیں تے سب تو وڈا سب تو امن والا بھی کوئی نہیں۔ بے نظیر مری، پورا سندھ اجڑیا، بینک لٹے گئے، گودام لٹے گئے، ٹریناں جلیاں، عزتاں اڑیاں، تسی پھر انہاں نو حکومت دتی۔ 60 لاکھ بندہ کھڑا سی ساڑھے کول لیاقت باغ وچ، تے منڈا ساڑا بلا وجہ شہید ہویا سامنے پہ سی، 1 منٹ دا کام سی ڈی چوک دی اسی طرف چل پیندے تے ملک دا بچنا کی سی، لیکن پیر جماعت علی شاہ دی روح بھی آ گئی، نعیم الدین مراد آبادی بھی روح آ گئی، سید ابو البرکات دی بھی آ گئی، پیر آف مانکی شریف دی بھی آ گئی، پیر آف زکوڑی شریف دی آ گئی، داتا علی اجویری دی روح بھی آ گئی۔ انہاں کہا جلیو ملک اسی بڑا اوکھا بنایا، اپنا تسی جنازہ پڑھ لاؤ بدلہ بعد چلا لینا 2018 وچ پرچی دے ذریعے۔ ہاں دسو جی ساڑھے تو وڈا کوئی پرامن ہے؟ منڈے دے سینے جو اگ نکل رہی سی، وہ کہندے چلیے جی، اسا کیا صبر کرو منڈیو، صبر کرو صبر کرو، جنازہ پڑھ کے ساڑھے منڈیاں موڈے دے دھوتیاں رکھیاں، پتہ بھی کسے نہیں توڑیا۔ آج تسی سانو پاکستان دے سبق پڑھانا چاہتے ہو، ساڑھے تو وڈا محب وطن بھی کوئی نہیں تے ساڑھے تو وڈا پرامن بھی کوئی نہیں کائنات۔ اے مورخ بھی لکھے گا کائنات اتنی پاور سی یار پتہ بھی نہ ٹوٹیا۔ ہاں اس واسطے اہل سنت این کر کے گل کرن حکمراناں نال، ہاں این کر کے اسی کھڑے ہاں، ساڈے نال گل کرے جس نے کوئی وڈا محب وطن ہوے، جاتی عمرہ والا ہوے یا ممنون حسین ہوے کراچی دا دودھ فروش، کوئی بھی ہوے ساڈے نال بیٹھ کے گل کرو۔ ہاں سانو پاکستان دی محبت سکھانی، ساڈے فقیراں بنایا پاکستان، ساڈے فقیراں چلے ورنہ ملک دا کی بچنا سی، 60 لاکھ بندہ ٹر پیندا، ویسے تے 1.25 کروڑ بندہ سی۔ ہاں جی اگلی رپورٹ 2.5 کروڑ دی، 2.5 کروڑ بندہ کسے کول ہوے تے پتہ بھی نہ ٹوٹے یار۔ آج لوگ تسی مڑ کے علماء اہل سنت نو پہ گئے ہو، انہاں تے فور شیڈول لا دیو، انہاں تے مقدمے لا دیو، سال بھی ہویا اج تواڈے سینہ ٹھنڈے نہیں ہوئے،
اے اسی تہاڈا سینہ نہیں تپایا، اے تو بچو ممتاز دے تہاڈے آپس وچ بات ہے، ممتاز تے پھر در رسول دا محافظ ہے، تہاڈا ساڈے نال تے جھگڑا ہی کوئی نہیں، جھگڑا ادھر ہے ہن تاں تہاڈیاں نسلاں بھی انج انج جیندا ہے، انہاں پتہ نہیں کیڑیاں کیڑا تہاڈے نوں لگنا ہے، اس واسطے کہ تساں جڑا حرکت کیتی اے تے معافی کا نہ معافی کوئی نہیں، تو ساڈا تہاڈا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ 2018 وچ پتے لگ جان گے جدوں تسی گلیاں محلے چ لبیک دے نعرے لا کے نکلے نا تے انہاں کہنا ہوئے کی ہویا، انہاں کہ محمد عربی دے شعر آ گیا، اور کی ہویا؟ تسی بڑی ڈھلی جی سبحان اللہ کیتی، ہاں اینج نہیں ہونا، جیڑا بندہ دل دا کوڑا ہے او دے نال میری گفتگو ہی کوئی نہیں، ہاں بالکل، ہاں بالکل، جیڑا دل کسی اور نو دتی بیٹھا میری او دے نال گفتگو ہی کوئی نہیں، او جانے جدھر مرضی جائے، میری گفتگو صرف محمد عربی دے غلاماں نال ہے۔ ہاں جی پکی بات، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک لبیک۔ اے موت تے خوف جڑا ممتاز کڈیا نا ساڑے سینے جو موت دا خوف، میرے آقا نے فرمایا میری امت برباد اس تو ہوئی گی۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ اے کفر دا راستہ روکن دا ایک ذریعہ ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا میری امت تے ٹوٹ پوے گی، جی میں بھوکے روٹیوں تے ٹوٹ پیندے۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیتی حضور مسلمان تھوڑے ہون گے اس دن؟ حضور نے فرمایا نہیں بہت زیادہ ہون گے، لیکن انہاں دی حیثیت جاگدی رہ جائے گی، اور دشمنوں دے سینے میں جو انہاں دے حیبت اور جلال اللہ ختم کر دے گا، انہاں دے دل وچ اللہ وان پا دے گا۔ صحابی نے غور اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیتی حضور وان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، میری امت دنیا دی محبت وچ کھو جائے گی تے موت کرو ہر ویلے ڈردی رہے گی۔ اے ممتاز تہاڈے وچ موت کٹ گیا، خوف موت دا۔ میں کراچی تقریر کی تھی بلدیہ ٹاؤن وچ، بڑا بڑا مجمع، اینجے بچے نوجوان کھڑے ہو گئے، انہاں کہا مولانا لاہور تے قریب تے سمندر کوئی نہیں، اجازت ہوے تے آج سمندر چھال مار دیں گے۔ بریلی شریف میں تقریر کی تھی فون ہوتے، میں انہوں نے کہا، میں کہا تہاڈا مودی میری تقریر جل جائے گا؟ میں تو کہنا گاں دا موتر پیندا تے سویرے تہاڈے خلاف مقدمہ ہونا ہے، مولوی پاکستانی یہ کہندا سی ساڈے وزیر اعظم نوں گاں دا موتر پیندا ہے۔ پتہ انہاں منڈے نے کیا انہاں کہا چھوڑو حضرت صاحب، جدوں دی تہاڈی تقریر سنی نا در دل چوں نکل گیا، ہن تسی بھاویں کہو نا بھائی کھوتے دا موتر پیندا تاں وی تقریر سناؤ سن۔ ہاں جی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفاة لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وانا اموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء۔ ہاں جی اس جمعے تے نا بہت ساری مسیتاں وچ تعداد کم سی، بھائی کدھر خودکشی تھی نہ آ جائے، وہ دسو ایڈی بوز دلی کیڑی ہوئی بھائی۔ جی میں تہاڈوں منڈے نے تاں یاد کرایا بھائی انہاں نوں تھوڑی دلیری والی گل سنا دے۔ میں جدوں خالد بن ولید دے مزار تے گیا نا ملک شام تے میں باہروں ہی نچن لگ پیا۔ نچن تو مراد یہ نہیں سی بھائی نچنا، مراد انج سی میرے جا بوز دل آدمی اج ایڈے وڈے شیر دے سامنے جا رہے، جدی ساری زندگی ٹنگاں جی کمدیاں رہیاں، تقریر بھی چج دی نہ ہو سکی، کدی عوام کو ڈریا، کدی حکمراناں کو ڈریا، کدی جناب لوگوں کو ڈریا، کدی تے میں جدو خالد بن ولید دے سامنے جا کے کھڑا ہویا تو میں اتنے نال ہی لکھیا سی قول خالد بن الولید حين، ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تے جان لگے، کی فرمایا لقیت قضا و قضا زحفا، فرمایا میں لکھاں دے لشکر وچ بھی لڑدا رہیا تے میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہ بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا، میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا تے میں اس موت نو لکھاں دے لشکر وچ تلاش کیتا، ادوں تے نظر نہ آئی، اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی، آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی۔ آخری گل وہ بچے نے جڑی یاد کرائی نا، آخری گل اے وے فلا نامت اعین الجبنا، فرمایا اب اس دلاں نو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نہ کوئی مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا، مردا اس ویلے جس ویلے موت آئی ہوے۔ اگلی بھی گل جی خالد بن ولید دی گل آئی،
ماہان کہنے لگا انا قد علمنا انما خرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی ان اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنار وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها. جنگ یرموک کے ماہان بڑا بڑا بدماش رومیاں دا جرنیل سارے صحابہ کھڑے زمین آسمان نے جو منظر نہیں ویکھے ہونا. خالد بن ولید بھی کھڑے, حضرت کاکا بھی کھڑے, حضرت مسنہ بھی کھڑے, حضرت شرحبیل بھی کھڑے, معاذ بن جبل بھی کھڑے, حضرت ابو ہریرہ بھی کھڑے, عشرہ مبشرہ بھی کھڑے, 100 بدری صحابی بھی کھڑے. انہیں کہ بدماش نے پتہ ہے کی گل کی تھی اور کہنے لگا سانو پتہ ہے تو بھوک تے ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئی, تسی بھوکے ہوئے ہو مدینہ پاک تو آئے ہو, آؤ ہر فوجی نو بھیجو 10-10 دینار دیاں گا, سال دے کپڑے دیاں گا, سال دے جناب دانے دیاں گا, جاؤ واپس مدینہ پاک چلے جاؤ تے پریشان نہ ہونا. فیضا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلہ, آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا, بیٹھو جھلے ہو بھوکے ہو. اے انہیں گل کی تھی تے خالد بن ولید کو یہ نہیں فرمایا ہم شریف لوگ ہوتے ہیں. حضرت مسنہ کہنے لگے میں جواب دینا, حضرت کاکا کہنے لگے نہیں, حضرت خالد فرمان لگے میں دینا. فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. یہ جی اسلام, یہ اسلام. خالد بن ولید فرمان لگے اسی مدینہ پاک تو آئے ضرور ہاں لیکن انج نہیں جی میں تو بھونکیا, سانو بھوک ننگ کٹ کے نہیں لائی. غیر ہو گل وچ ہو رہے کیوں جی ترجمہ ہویا کہ نہیں, میں جی کہنا گل وچ ہو رہے. آپ نے فرمایا غیر ہو گل وچ ہو رہے. ہن اگلی گل سننا, انا قوم نشرب الدماء, فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کیوں جی وَيَسْفِكُ الدِّمَاء ہے نا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اِنَّا قَوْمٌ نَشْرَبُ الدِّمَاءَ. ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ. اسانو مدینہ پاک خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا میٹھا ہے, بڑا مزدار ہے. کیوں جی مزہ آیا کہ نہیں جواب دا. ہاں اقبال کہنا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. 3.5 لاکھ فوج دا سپہ سالار. بعد پتہ ہے جدو خالد بن ولید گل کی تھی فرمایا سانو مدینہ پاک کے خبر پہنچیے کہ تہاڈا خون بڑا میٹھا ہے تے خون پین آیا. ہن دس تو کہنے لگا اسی تے کدی سوچ بھی نہیں سکتے سی کہ عرب سانو ان گل کرن گے. خالد بن ولید فرمایا جلیا او عرب ہور سن, ہن محمد عربی دا سی دامن پکڑیا, ہن گل کر کی گل کرنی ہے. طلب جس ہاں جی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم 3.5 لاکھ فوج دا سپہ سالار ڈھہ پیا. انہاں کہو میرے منہ تے نہ گل کیتی خون پینا نے, انہاں تو چھڈنا ہی کوئی نہیں. اے اسلام ہے جی, چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات نہیں ٹھیک تو چونکہ خود کش آ رہے ہیں تو روکو نہ پیو نو اسی کے روکو. مڑ کے تسی سپیکراں نو پہ گئے درود و سلام پڑھنا, یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے سپیکر کو. تو میں کہا خود کش نہ کی ہونا انہاں ابا جی نو نپو, ہاں انہاں نو نپو. تسی مڑ کے علماء اہل سنت کے پیچھے لگ پے ہو. سنیاں دی مسیتاں ہو تو جناب مولانا صاحب آپ کا پرچہ کاٹ دیا جائے گا, آپ نے مصطفیٰ جان رحمت پڑھا. ذلیلا یہی تو سپیکر کا جائز استعمال ہے کائنات میں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جن کے ہاں جی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد. ایہی تو پڑھنا ہے کہ سپیکر جی مولانا صاحب اس کا تھوڑا سا رخ ادھر کر دیں. ادھر کیوں کر دیں بھائی, اینو اڑا پاؤندا ہے ناتے مصطفیٰ نال. ادا اسی 2018 بدلا لینا, ایک پرچی چاہیے دی, ایک پرچی. تسی پرچی بھی ایک نہیں دے سکتے اسلام. اے علماء بیٹھن کیوں جی مولانا جیڑا جہاد واسطے گھوڑا رکھے ہوئے مجاہد نے اس دی لد بھی تڑنی قیامت والے دن. پولو واسطے نہ رکھے ہوئے یا اپنی ذاتی نمائد. حضور فرماندے جنہیں جہاد واسطے جڑا گھوڑا اللہ دی راہ وچ چلیا او دا پیشاب بھی قیامت والے دن تلنا ہے, نیکیاں وچ تلنا ہے. دسو یارا گھوڑے دا پیشاب بھی قیامت نو تل پوے مجاہد دے حق وچ تے تہاڈی پرچی نہ تلے گی قیامت. تسی کہنا یا رسول اللہ جس ویلے تہاڈیاں لوگاں فلماں بنائیاں حکمران چپ رہے, لوگاں تہاڈے خاکے بنائے حکمران چپ رہے,
مسیتوں تو سپیکر نہ اتروا دیتے، ختم نبوت ہوتے گل کرن والے نو کہندے سن مولوی جڑا انتہا پسندیاں دی گلاں کرنا، انہاں بلا وجہ عاشق رسول نو پھٹے چاڑ دیتا۔ حضور جس ویلے اے حالات سن اساں تواڈے دین نو ایک پرچی دے دیتی سی۔ میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہاں جی، نہیں جان اسلام نہیں لیندا، اسلام بڑا جانا تواڈیاں نہیں لیندا، پکی گل ہے، جانا تواڈیاں اسلام سنبھال کے رکھتا، ہاں پکی بات ہے۔ جی جانا لینیاں ہوندیاں تو ڈین چوک ایک بندہ بھی واپس نہیں سی آنا۔ میں تو ایک لو جی حدیث پاک میں پڑھ کے گفتگو مکاواں، وڈی پڑھا یعنی طویل پڑھا کہ مختصر پڑھا؟ ہاں جی، عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي حالا وكان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان يصف لي منها اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب لا يدره الغضب افنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضحم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلان يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام توجہ عن الحسن ابن علی قال لم يكن رسول عن علي بن ابي طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت من بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم ريقة واكرمهم عشيرة مرا بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائت لم ر قبله ولا بعده مثلا عن الحسن بن علي قال سألت خالي عند ابن ابي حالا وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدحه ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضب شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاخ وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. توجہ جی، میں نے ادھر آواز آئی سی بھی تینوں سنا دو، میں تینوں ہی سنا چاہوں ساریاں سے ایک چوتھی ہے جڑی بہت لمبی ہے، ہاں او پھر انشاءاللہ ہاں میں ادھر بھی لمبی ہے انشاءاللہ تو سنا دیں.
کیوں جی مولانا؟ ہاں جی گل وچ اور ہے مالک کتا رکھ دیں تے تکڑا رکھ دیں. ہاں جی کتا جڑا تکڑا رکھ دیں. کیوں جی اب دسو جی اپنی ماں اتنی لمبی حدیث کدی سنی کسی کو؟ ہاں جی مولانا سنی کدی؟ کسی سنی تو میں دس گل وچ اور نہیں نہیں میں وہ تو کتا پھر ہویا وہ تو انہیں تو کمال کیتا نا. میں بھی اس واسطے چیزاں ساریاں یاد کرنا بھئی جتھے بھی جڑی گل دی لوڑ پوے میں اتھے سنا دینی. قرآن میں ادھے نال بھی زیادہ پکا آندا ہے الحمد تو لے کے والناس. ایک رات میں سبینہ پڑھ سکدا انج بہ کے زبانی پکا. ہاں جی تے ممکن ہے کوئی کل واللہ تے جا کے غلطی آوے وہ بھی قرآن دا معجزہ ہے نا بول جانا ورنہ تو میں بغیر غلطی تو بھی سنا دے سکوں. بالکل پکی بات اینج پکا قرآن میں گل وچ ہو رہے یہ کوئی فخر والی گل نہیں گل وچ ہو رہے. جنہاں دے درد صدیاں بعد کتے ہو جائے ہون انہاں دے خدام تے انہاں دے خادمہ دا کوئی اندازہ لا سکتا جنہاں دے درد دا کتا میرے جاؤ. میں نے ایک بھابی گل کی تھی میں کہا بھابی تو میں ستے اٹھ کے آنا تو 10 بجے لیکسن آ منہ دھو لوگوں کے سامنے جان دے محمد عربی دا غلام کون ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک. گل وچ ہو رہے حضور نال پیار کرنا ہے کر کے. لو جی انہاں حدیثاں جڑیاں میں پڑھیاں نے دا مختصر جہا ترجمہ پیر میرے علی شاہ کیتا. الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جت نوکم یادے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. ادھی راتی تسی بیٹھے ہو میں بھی آ گیا تساں لکھا روپے خرچ کیتے علماء آ گئے مشاہد علامہ نصر اللہ صاحب آ گئے علامہ جابر صاحب انہاں دا کی نام ہے ہاں علامہ ناصر صاحب علامہ محب الدین صاحب اے ساڑھے حضرت قبلہ کھڑے پیچھے حضرت تشریف فرماون پیر صاحب. ہاں جی قبلہ ہاں پیر سید آصف بادشاہ صاحب یہ تو ساڑھے سردہ سید تاج ہوئے اے بھی بیٹھے تسی بیٹھے حضور دے غلام آ گئے میں بھی کتا آ گیا. مقصد کے وے سارے اس محنت دا یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر. قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. انہاں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آمن او گھڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی. رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وہاں کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے انہاں خونیا مست نگاہاں نال. جب بندہ حضور دی زیارت ہوئی ہوئے ممتاز قادری کے خلاف تقریر نہیں کرتا ہوتے بھج کے کباب ہو جاندہ. کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. آخر تے پیر صاحب پھر گل کے کیتی میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا سر تے چاہ کے تو عیباں دا بھارا لاویں پری تو شاہاں نال. این پیار کر کے حضور نال جانا حضور خود فرما دیں یہ اپنے ہی ہے. ہن میں لبیک دا نعرہ لان جی بس ہی ہن ٹائم کو نہیں ہو تو میں 1.5 گھنٹہ تقریر کر چڑی جل. میں سویرے او ظاہر پیر جانا ہے وہ پتہ ہے تو 10 گھنٹے دا راہ میں تے آنا ہی کوئی نہیں سی انہاں میں فون کر کے میں تو کہنا سی معافی دے دو. ہاں جی او چلیا او ٹائم ہی کوئی نہیں ہن پھر صحیح نہیں ایک باری ساریاں سننیاں. لو جی منگولیاں دا کتا گستاخ رسول مار چھڈیا.
اتنی گل ہاں اس کو جناب اچھل کے پہ گیا ہوں کہنے لگا ممتاز تے کوئی نہیں میں تے آنا سمجھ آئی جی بس اتنی گل میں ہاں یکم مارچ نو عرس مبارک مزار شریف تے ہو رہا انشاءاللہ انہاں جانا انہاں نوں پتہ ہے کہ کیوں نہیں جانا بس پھر اللہ دی اپنے قضاء و قدر دے فیصلے ساڑا تو پروگرام یہی سی بھی لیاقت باغ کریے یہ اللہ دے اپنے قضاء ہوتے بندہ پھر مولا علی فرماندے ہیں عرفت ربی بفصح العزائم فرمایا میں رب نو پہچانیا ارادے ٹوٹ دیاں ایک بندہ ارادہ کر کے گیا تو کچھ بھی نہ کر سکیا ارادہ نہیں کر کے گیا کم ہو گیا فرمایا میں عرفت ربی اے ساڑا ارادہ تو کچھ اور سی بار رب نو جویں منظور ہے اسی جناب جنازے جتنا اجتماع دا پروگرام سی لیاقت باغ بہرحال رب چپ کر گئے رب ہاں جی رب دے فیصلے تے اسی راضی ردینا قسمت الجبار فینا ہاں جی اور کی ہو سکتا انشاءاللہ ایسی کیڑا کوئی مک گیا ہن 2018 میں تسی فیصلہ کر دیو ٹھیک ہے بس لبیک دا نعرہ ہاں کڑیاں بھی مسلماناں دیاں کمن یا رسول اللہ ام عمارہ دی طرح پتر کٹوایا نہیں پھر جلوایا نہیں کیوں جی پھر دوسرا پتر لے کے جنگ یمامہ تے نہیں جا سکی پرچی لے آئیاں تھوڑے کیوں جی کڑیاں آٹے گندے بھی کمن لبیک روٹی پکاندے بھی کمن لبیک پتراں دے اگے رکھدے بھی کمن لبیک پتراں سکول منجدے بھی کمن لبیک فصل کٹدے بھی کمو لبیک اے مرداں نال گل ہے سمجھ آئی جناب دکان کھولدے بھی کہو لبیک دکان بند کردے بھی کہو لبیک انہاں کہنا بن کی گیا انہاں کہ محمد عربی تے شعر آ گئے اور کی بن ہن میں لبیک کہنا تسی یا رسول اللہ کہنا اینج کہو تاکہ سویر والا سفر میرا اینج ہو جائے میرا اے میری غذا ہے اے میری گولیاں اے میری دوائی ہے ایک منٹ جی میں لانا ہے سارے تسی یا رسول اللہ کہنا تے سویر والا سفر میری تھکاوٹ ہے مک جائے ہن میں سویرے ستا رہا جی لیٹ نہ ہو جاواں اس واسطے تسی ہن نعرہ اینج لانا ہے تاکہ میں جناب سویرے 8 بجے اٹھ کے گڈی بہ کے نس پاواں ٹھیک ہے تیار ہو لبیک